السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس کے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے آج کے درس کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم نے 19ویں ایپیسوڈ میں یہ سنا تھا کہ کن حالات میں روزوں کی صرف قضا ہے، ان پر کفارہ نہیں۔ مزید کچھ مسائل اسی باب میں ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، ہم اس کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، نہ اتنا مال کے خریدے، یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں، یعنی ہمارے یہاں اب لونڈی اور غلام کا چلن باقی نہیں رہا۔ پہلے بازاروں میں لونڈی اور غلام خریدے بیچے جاتے تھے، اور فرمایا گیا کہ تمام کاموں کا کفارہ یہی ہوتا تھا کہ غلام کو یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے، اور واقعی یہ بہت نیک اور بہت بڑا کام تھا۔ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے کفارے کے طور پر آپ لونڈی یا غلام آزاد کریں، لیکن آج کے دور میں اب یہ سسٹم باقی نہیں رہا، تو اب کیا کیا جائے روزوں کے کفارے کے طور پر؟ تو فرمایا گیا کہ پے در پے 60 روزے رکھیں، یعنی ایک روزہ اگر قضا ہو جائے تو اس ایک روزے کے عوض میں پے در پے یعنی مسلسل 60 روزے رکھیں۔ یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھرپیٹ دونوں وقت کھانا کھلائیں۔ روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھیں۔ پہلے جو روزے رکھے تھے اب ان کا شمار نہیں ہوگا، اگرچہ 59 رکھ چکا ہو، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی اور عذر کی سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے ہیں وہ ناگے شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے دونوں ملا کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، اگر کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کو اس کے عوض میں کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ بھی پے در پے یعنی مسلسل، اور قضا والا ایک اور یعنی 61 روزے اس کو رکھنے ہیں۔ اب ان میں فرمایا گیا اگر اس نے 40 رکھ لیے، 50 رکھ لیے، 58 رکھ لیے، 59 رکھ لیے، اور ایک روزہ چھوٹ گیا، 60 مکمل نہیں ہوا، تو جو پہلے کے ہو چکے تھے اب اس کا شمار نہیں ہوگا، نئے سرے سے پھر اس کو 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنے پڑیں گے۔ اگرچہ بیماری یا کسی عذر کی بنیاد، مثلا خود بیمار ہو گیا یا کسی کی میت میں جانا پڑ گیا اور روزہ نہیں رکھ سکتا، اچانک سفر کرنا پڑ گیا، یا حالات ایسے بن گئے کہ وہ آج روزہ نہیں رکھ سکتا، تو جتنے رکھ چکا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اب شمار نہیں ہوں گے، نئے سرے سے اس کو 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ اگر درمیان میں ناپاکی کے دن ان کے آ جاتے ہیں تو ان کے لیے معافی ہے، پہلے کے جو ہو چکے تھے وہ شمار ہوں گے، اب پاک ہونے کے بعد جو بچے تھے وہ دوبارہ رکھ لے، 60 روزے ہو جائیں ایک قضا کا تو کفارہ ان کا ادا ہو جائے گا۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا بھی کفارہ ادا نہیں کیا، یعنی جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں تو پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا ہے تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیے اسلام میں یہ جو کفارہ ہے یا کسی گناہ کی سزا ہے وہ اتنا زیادہ سخت اس لیے ہے
تاکہ اس سزا کا تصور کر کے بندہ اپنے آپ کو اس گناہ اور برائی سے روک لے۔ مثال کے طور پر اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے، معاذ اللہ یہ بڑی زیادتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ سزائیں اتنی سخت اسلام میں اس لیے ہیں تاکہ اگر ایک آدمی غلطی کرے اور اس کو سزا ملے تو اس ایک آدمی کی سزا کو دیکھ کر باقی تمام لوگ جو ہیں اس طرح کے گناہ سے بچ جائیں۔ اگر کسی نے زنا کیا، 100 کوڑے لگائے گئے یا سنگسار کیا گیا۔ اب ایک آدمی کو اگر سنگسار کر دیا گیا تو اس کے بعد جو باقی لوگ ہوں گے، اگر وہ زنا کا ارادہ بھی رکھتے ہوں گے تو اس آدمی کی سزا کو دیکھ کر وہ اس ارادے کو ترک کر دیں گے اور اس برائی کا معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے وہ ملک جہاں پر اسلامی شریعت پر عمل ہوتا ہے، ان ملکوں میں آپ دیکھیں تو کرائم ریٹس بہت زیادہ کم ہیں۔ دنیا کے تمام ملکوں کے مقابلے کرائم ریٹس وہاں کم ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہاں شریعت کا قانون ہے۔ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اگر کسی کا قتل کرے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اگر اس نے زنا کیا ہے تو اس کو شادی شدہ ہے اگر تو سنگسار کر دیں، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو کفارے کے طور پر اس کو پے در پے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب آپ سوچیں، جو ایک مکمل نہیں کر سکا وہ 60 بھلا کیسے رکھے گا؟ تو 60 کفارے کے طور پر رکھنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی اس روزے کو صحیح طور پر بندہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کسی بندے کے 2 روزے ٹوٹے ہیں اور 2 روزوں کی اس کو قضا کرنی ہے، کفارہ دینا ہے، تو ایک ہی رمضان شریف کے اگر یہ 2 روزے ہوں تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ اور اگر 2 الگ الگ رمضان شریف، جیسے پچھلے سال بھی تھا، اس سال بھی ایک ایسا ہو گیا، تو اب دونوں کے لیے الگ الگ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ صورتیں جن میں کفارہ لازم بھی آتا ہے، جس جگہ روزہ توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی کو روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو لازم نہیں ہے، یعنی رات سے اگر اس نے نیت کی تھی اور روزہ رکھ کر اس نے توڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہے۔ مثلا عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے نے مان لیجئے صبح 10، 11، 12 بجے روزہ توڑ دیا اور روزہ توڑنے کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے افطار سے پہلے کہ جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا جن صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مثلا اس نے روزہ توڑا، اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر بیمار ہو گیا اور اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ جان جو ہے اس کی خطرے میں آ گئی، ایسی صورت میں جب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں، عورت نے روزہ توڑا اور چند گھنٹوں کے بعد افطار سے پہلے حیض یا نفاس وغیرہ شروع ہو گیا، تو اب ان لوگوں کے اوپر صرف قضا ہوگی، ان پر جو ہے اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی اور بھول کر کھا رہا تھا، تو نوالا منہ ہی میں تھا، یاد آ گیا اور نگل لیا، دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ اگر منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت کا آپ مطالعہ کریں۔ امیر سنی دعوت اسلامی نے جب ماہ رمضان کیسے گزارے اس کتاب میں اس باب کو مکمل کیا، تو آپ نے ساتھ ہی یہ مشورہ دیا ہے کہ مزید معلومات کے لیے اور تفصیلی مسائل کو سماعت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ جو ہے بہار شریعت کا مطالعہ کریں، کہ بہار شریعت میں چیپٹر وائز تمام چیزیں ترتیب وار شروع سے آخر تک موجود ہیں، یا پھر آپ علماء اکرام سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اکثر ایک غلطی لوگوں سے ہوتی ہے، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں، حالانکہ میں بتا چکا ہوں۔ اگر حالت روزہ میں آدمی کو الٹی ہو جائے تو خود بخود قے ہو، مثلا کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے، قے ہوتی ہے،
یا کسی آدمی نے سحری میں ایسی چیزیں کھائی کہ اس کو بھی قے ہو گئی، تو قے خود بخود چاہے جتنا ہو جائے روزہ نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کیا، سو کر اٹھا 8-9 بجے اور زبان صاف کر رہا تھا یا ٹنگ کلینر سے کلین کر رہا تھا اور قے ہو گئی، اس صورت میں اگر منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ جاتا رہے گا، اگر تھوڑی بہت ہوئی تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں لیکن یہ بھی خیال رکھے کہ اگر قے ہوئی ہے اس کو لوٹائے نہیں، اگر لوٹائے گا تو اس صورت میں بھی روزہ اس کا جاتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، روزوں کے فوائد، فضائل، مسائل، اب یہ باب مکمل ہوا۔ اب امیر سنی دعوت اسلامی نے قرآن مقدس کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم اس درس میں یہ تمام باتیں بھی سماعت کریں گے۔ نزول قرآن۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ماہ رمضان المبارک کے نام و فضائل اور اس کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے بارے میں آپ نے معلوم کر لیا۔ اس ماہ مقدس میں قرآن عظیم کا نزول ہوا جو بنی نوع انسان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ لہٰذا اب آئیے نزول قرآن مقدس کے حوالے سے چند باتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جس طرح سے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اسی طرح اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس بھی نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اصول و قوانین عطا فرماتا ہے اور کامیاب زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ دیگر انبیاء اکرام کو کتابیں اور صحیفے حق تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا، اس طرح سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے تھے۔ جس قدر قرآن مجید پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے، اس قدر کوئی دینی اور دنیاوی کتاب دنیا میں نہ پڑھی گئی، کیونکہ جو آدمی کوئی کتاب بناتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور وہ بھی ایک آدھ بار پڑھتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص جماعتوں میں اور کچھ دنوں رہ کر اول تو بگڑی پھر ختم ہو گئی، مگر قرآن شریف کی شان یہ ہے کہ سارے عالم کی طرف آیا، ساری خدائی میں پہنچا، سب نے پڑھا، بار بار پڑھا اور دل نہ بھرا، اکیلے میں پڑھا، جماعتوں کے ساتھ پڑھا۔ پر لطف بات یہ ہے کہ اپنوں نے بھی پڑھا اور کفار و مشرکین نے بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نزول قرآن کے باب کو ہم نے شروع کیا اور چند فضائل ہم نے اس باب میں سماعت کیے۔ اب آئیے آپ کے چند سوالوں کے جواب پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا سوال محمد تعمیر صاحب کا، یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے یا ڈکار کے ساتھ کھانا حلق میں واپس آ جائے تو کیا روزہ رہے گا؟ میں نے درمیان گفتگو یہ بات اسی ایپیسوڈ میں بتائی وضاحت کے ساتھ۔ اگر الٹی خود بخود منہ بھر کر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر جان بوجھ کر کریں گے تو ایسی صورت میں روزہ جاتا رہے گا۔ البتہ الٹی میں جو کچھ منہ میں آئے یا ڈکار کے ساتھ جو کچھ منہ میں آئے اس کو نگلنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو تھوک دینا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ مبارک علی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بتائیے اگر کوئی وہابی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے یا افطاری کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو کسی بھی بدعقیدہ یا باطل فرقے والے سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان سے دوستی یاری کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ سحری افطار کرنا، یہ سراسر منع ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اگر کسی کی مجبوری ہے، مثلا وہ سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے ساتھ سارے کے سارے ایسے لوگ ہی ہیں اور کمپنی نے ایک ہی کمرہ دیا ہے، اسی میں ان کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ لیکن ہم جیسے اپنے ملک میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کے آس پڑوس میں رہنے والے ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ شرعاً منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے لوگ جو بدعقیدہ اور گمراہ ہیں اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو، ان کے یہاں شادی بیاہ میں مت جاؤ، یہ مر جائیں تو ان کی میت میں شامل نہ ہو، تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ انہی کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو افطار کرنا ہی پڑے گا، ان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جتنا ہو سکے احتیاط کریں۔ نان ویج تو یعنی گوشت وغیرہ کی چیزیں اگر وہ بناتا ہے یا وہ لاتا ہے
ہرگز آپ نہ کھائیں، اس سے بچیں، اور وہ اگر امامت کرے تو اس کے پیچھے بھی آپ نماز نہ پڑھیں۔ آپ خود امامت کے لائق ہوں تو آپ امامت کی کوشش کریں، اگر آپ نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ آپ نے اس کے ہاتھ کا لایا ہوا یا پکایا ہوا نان ویج کھایا ہے، گوشت وغیرہ کھایا ہے، تو یہ سراسر حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہبر خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت بیان سنتے وقت کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نازیہ خاتون کہتی ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں۔ آپ ہمارے اسی چینل پر اگر سرچ کریں تو زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے کئی ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں، فضائل پر بھی، مسائل پر بھی۔ ہمارا جو ہفتہ وار اجتماع ابھی اس سنیچر کو ہوا ہے، اس میں فقیر نے زکوٰۃ کی اہمیت پر اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، اس پر ایک مختصر بیان کیا تھا، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ افضل علی صاحب نے پوچھا نیم سے مسواک کر سکتے ہیں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیم کی ہو یا پیلو کی ہو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آئیے آج کے ایپیسوڈ میں آخری سوال اور اس کا جواب سماعت کرتے ہیں۔ توفیق رضا صاحب فرماتے ہیں، حضرت ہمارے یہاں گاؤں میں رہنے والے اب بھی رمضان شریف کے مہینے میں تاش اور پتے کھیلتے ہیں۔ ایک نوجوان سے ہم نے کہا پتے مت کھیلو، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، یا کم سے کم نیکی نہیں کر سکتے ہو تو گناہ بھی نہ کرو۔ تو بولا تم بڑے عبادت گزار اور روزے دار بنتے ہو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ حضرت ہم ایسے میں ان کی اصلاح کیسے کریں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، توفیق رضا صاحب نے جو لکھا ہے یہ مسئلہ در حقیقت ان کے اپنے ایک گاؤں کا نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ماہ رمضان ہے، لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، روزانہ ہزاروں موتیں ہو رہی ہیں، اسپتالوں میں روز نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں، نہ جانے کتنے جاتے ہیں، بستروں پر پڑے کراہتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی پابندی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہماری قوم کے نوجوان سبق حاصل نہیں کرتے، گھنٹوں پب جی کھیلتے ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم برائی کو دیکھو، طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو، اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم زبان سے اس برائی کو برا کہو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے آخری اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ توفیق رضا صاحب اپنے طور پر روکنے کی کوشش اور اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بری الذمہ ہیں۔ اگر لوگ ان کی بات نہ مانیں تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کی پکڑ ہوگی، توفیق رضا صاحب کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چل کر انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ نیکی کے راستے پر چلانا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر ہماری بات سن کر کوئی بندہ نیکی کے راستے پر آ جائے، اللہ کا کرم اور احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی نہ بات مانے ہماری، ہمیں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دے، ہرگز جو ہے آپ اس سے نروس نہ ہو، ہرگز آپ اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی تھا۔ بعض انبیاء نے ہزاروں سال تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، لوگوں کو وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف بلایا، لوگ نہیں آئے، اللہ کے نبی اپنا کام کرتے رہے۔ تو ہم اپنا کام کرتے رہیں، لوگوں کو ہدایت دینا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔